اب تک ہم جان چکے ہیں کہ اگر کسی مسل سیل کے اندر کیلشیم آئن کی ہائی کنسنٹریشن ہو تو کیا ہوگا کہ یہ کیلشیم آئن جو ہے یہ ٹروپونن جو سائٹس ہیں جو کہ ٹروپومایوسن کے گرد کیل کی طرح سے اس کو جوڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کو پکڑ جکڑے ہوئے ہیں، یہ اس کو سے جا کے لپٹ جائے گا، اس کی کنفرمیشن کو، اس کی شکل کو تبدیل کر دے گا، یہ ٹروپومایوسن کو ریلیز کرے گا اور یہ مایوسن ہیڈ کے راستے سے ہٹ جائے گا اور یہ بڑی آسانی سے ایکٹن فلامنٹ پہ چلتا ہوا آگے بڑھ جائے گا، جبکہ کیلشیم آئن کی لو کنسنٹریشن کے نتیجے میں یہ کیلشیم یہاں سے اس ٹروپونن سے ریلیز ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا اور یہ ٹروپونن اپنی اوریجنل کنفرمیشن میں اور اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا، دوبارہ کیل کی طرح جکڑ لے گا، ٹروپومایسین جو ہے وہ رستہ بلاک کر دے گی۔ تو ہائی آئن کنسنٹریشن کے نتیجے میں ہمیں کیا ہوتا ہے، کنٹریکشن ہوتی ہے مسلس کی اور ریلیکس ہوتے ہیں، جبکہ لو آئن کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلی ویڈیو سے جانا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو سارا کا سارا عمل ہے، یہ اس میں کیلشیم آئن کی کنسنٹریشن کنٹرول کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے ہمارے مسلس کے ریلیکس ہونے سے یا کنٹریکٹ ہونے سے، اکڑنے سے، جکڑنے سے اور ڈھیلا پڑنے سے کیلشیم کا براہ راست تعلق ہے۔ تو اب میں ایک بار پھر وہ ڈائیگرام بنا رہا ہوں جو میں نے نیورون والی ویڈیو میں بنائی تھی۔ یہ ایک نیورون ہیڈ ہے، یہ ڈینڈرائٹ بھی ہو سکتا ہے، اور جناب یہ ایک کوئی اصلی مسل سیل ہے۔ یاد رکھیے ہم نے پچھلی ویڈیو جو نیورون کی تھی اس میں ہم نے دو نیورونز کا جنکشن لیا تھا، لیکن یہاں پر یہ نیورون جو ہے یہ ایک مسل سیل کے ساتھ آ کے، اور یہ اس مسل سیل کی میمبرین ہے، یہ خاص طرح کی اسٹرکچر میں بنا، اور یہ سائنیپس ہے، اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایکسون ٹرمینل ہے، یا ٹرمینل ایکسون کے لیے، یعنی کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آ کے ایکسون ٹرمینیٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو مقام ہے یہ پورا سائنیپس کہلاتا ہے۔ یہ سائنیپس اگر آپ نے نہیں دیکھا، آپ سائنیپس والی ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اور یہ جو حصہ ہے یہ سینپٹک کلیفٹ ہے، بیچ کا حصہ، اور یہ پری سینپٹک نیورون کا یا نیورون کا وہ حصہ سینپس سے پہلے کا، اور یہ بعد والا پوسٹ سینپٹک سیل ہے۔ نیورون والی ویڈیو میں ہم نے اس کو پوسٹ سینپٹک نیورون کہا تھا، لیکن یہاں پر یہ پوسٹ سینپٹک سیل ہے، اور یہ اس کی سیل میمبرین ہے، کیونکہ مسل سیل ہے تو یہ اس کی جو میمبرین ہے ہم اس کو میمبرین آف مسل سیل لکھیں گے۔ اور لیکن اس پر میں دوسری باتوں پر میں اگلی ویڈیوز میں یہ بات کروں گا، لیکن یہ جو ایک آپ کو گڑھا سا نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک خاص چیز ہے، اس پہ میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ یہ جو مسل سیل کی جو میمبرین ہے اس کو ہم کہتے ہیں سارکولیما۔ سارکولیما اگر آپ امریکن ہیں یا برٹش ہیں تو آپ سرکولیما بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، آپ اس کو چاہے سارکولیما کہیے، لکھا اسی طرح سے جائے گا۔ اور یہ جو گڑھا سا ایک گروف سا لمبوترا سا پتلا سا گڑھا جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس مسل سیل کو سامنے سے دیکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے نقطوں کی طرح سے نظر آئے گا، لیکن ہم نے سائڈ سے کٹ اوے لیا ہے، یعنی کہ اس کا ہم نے اس کو کاٹا ہے۔ تو یہ جو گروو ہے میمبرین کا، یوں کہیں کہ میمبرین اس مقام پر گڑھے کی طرح سے اندر دھسی ہوئی ہے، تو اس گڑھے کو ہم ٹی ٹیوبیول کہتے ہیں، اور ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسورس، یعنی کہ یہ ٹرانسورس ہے پوری میمبرین سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 90 ڈگری یعنی کہ نارمل پر ہے، تقریباً نارمل پر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ٹرانسورس کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو خاص چیز جو جس کا مقصد یہ ویڈیو ہے یہ ہے سارکوپلازمک ریٹیکولم۔ سارکوپلازمک ریٹیکولم، سارکوپلازمک ریٹیکولم، تو یہی وہ چیز ہے، یہ بہت ملتا جلتا ہے اینڈوپلازمک ریٹیکولم سے۔ اور البتہ فرق اتنا ہے کہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کا کام جو ہوتا ہے وہ پروٹین سنتھیسس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور پروٹین ریلیز کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو کام ہے سارکوپلازمک ریٹیکولم کا وہ ہے کیلشیم آئنز کے اسٹوریج کا کام کرنا۔ یہ بہت ہی خاص طرح کا ویسیکل یا آرگینیل ہے، یعنی اس کے اندر سارکوپلازمک ریٹیکولم جو ہے اس کے اندر کیلشیم آئنز ہوتے ہیں، اور اس میں خاص طرح کے آئن گیٹس ہوتے ہیں جو کہ صرف کیلشیم آئن کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ون وے گیٹس ہیں، اور یہ اے ٹی پی آپریٹڈ ہیں، یعنی کہ یوں کہیے کہ ان اے ٹی پی کی مدد سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اے ٹی پی آئے گا، میں یہاں پہ کیلشیم آئن بنا دیتا ہوں، یہ آ کے سے اٹیچ ہوگا، یہ کیلشیم آئن اس کے سامنے موجود ہے، اے ٹی پی آئے گا، ہائیڈرولائز ہوگا، اے ڈی پی بنے گا، فاسفیٹ گروپ ریلیز ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انرجی خارج ہوگی۔
ये पूरा का पूरा अमल है, जाहिर बात है एटीपी एडीपी में बनता है तो फॉस्फेट आयन खारिज होता है, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे खास काम होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, और इसके नतीजे में ये गेट जो है कैल्शियम गेट, कैल्शियम आयन गेट या कैल्शियम आयन पंप जो है, इसका गेट ओपन हो जाता है और ये खींच लेता है या यूं कहें कि धक्का दे देता है कैल्शियम आयन को इसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो इसके नतीजे में अमूमन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आयंस की, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ी रहती है। और इस वक्त अब आप समझ सकते हैं कि अगले मरहले में क्या होगा। यही वो कैल्शियम आयंस हैं जो जरूरत पड़ने पर इस मसल सेल के अंदर, ये पूरा का पूरा ये बाकी का जो इलाका आप देख रहे हैं ये सेल के अंदर का है। यहाँ पर बाकी चीजें भी मौजूद हैं, एक्टिन मौजूद है, ट्रोपोनिन मौजूद है, ट्रोपोमायोसिन मौजूद है, मायोसिन मौजूद है। ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है जो सेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जिम्मेदार है, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म इसके इनसाइड, ये मैं बता दूं, ये सेल के अंदर का हिस्सा है, इनसाइड द सेल है, यानी कि सेल के अंदर का इलाका है। और यहां पर इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास अच्छी खासी तादाद में ट्रोपोनिन और मायोसिन हेड वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद हैं और ये इस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, यानी कि ये एक्सपोज्ड हैं इस एनवायरनमेंट में। तो ये मैं मुख्तसर सा एक रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक्टिन है, एक्टिन प्रोटीन है, और जनाब ये मायोसिन हेड, ये मायोसिन 2 का एक हेड, और उसी के साथ साथ क्या है, ये जनाब ट्रोपोमायोसिन आ गया, और ये ट्रोपोनिन की कीलें आ गई जो कि जड़ी हुई हैं, इसके पकड़ा हुआ है। तो अब उम्मीद है, अगरचे मैंने बहुत तरफ बनाई है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रहेगी। और जाहिर बात है, अब हम न्यूरॉन की वीडियो को थोड़ा सा दोहराते हैं। तो यहां पर ये हम बात कर रहे हैं, ये मोटर न्यूरॉन, यानी ये वो न्यूरॉन है जो हरकत करने के सिग्नल्स मसल्स तक पहुंचाता है। तो ये जो पॉइंट है, आपको पता होगा कि यहां पर पूरा का पूरा जो है एक्शन पोटेंशियल के जरिए कोई भी जो सिग्नल होता है वो बढ़ता है आगे, कि यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा, एक खास थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, तो ये सोडियम आयन गेट खुल जाएगा, जिसके नतीजे में सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे एक और गेट होगा, उस पर पोटेंशियल बढ़ेगा, डिफरेंस जो है बिटवीन आउटर एंड इनसाइड जो था सेल मेम्ब्रेन के, नतीजा क्या होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हत्ता के इसके कोने तक पहुंचते पहुंचते कैल्शियम आयन गेट आ जाएंगे, या यूं कहें कि कैल्शियम पंप आ जाएंगे, आप कुछ भी कह लीजिए उसको, ये कैल्शियम ऑपरेटेड चैनल्स आ जाएंगे। कि अब यहां पर जब ये सोडियम डिफरेंस क्रिएट करेगा तो कैल्शियम आयन्स अंदर आने शुरू होंगे, और यहां पर ये जो न्यूरॉन का बिल्कुल सिनेप्स का हेड जो है, बिल्कुल साइनेप्सिस के मुकाम पर बिल्कुल जो करीब में ये मौजूद है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास, यहाँ पर आपको पता था एक प्रोटीन है, और ये यहाँ पर भी वेसिकल्स मौजूद हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स ना कहलाने वाले कंपाउंड्स मौजूद हैं। ये हमने न्यूरॉन वाली वीडियो में देखा था। तो ये जो यहाँ पर ये जो कैल्शियम है, इसकी कंसंट्रेशन जो है जब वो बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये जाके इसकी जो रोप को खींच देगा, ये आके इससे चिपक जाएंगे, इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के नतीजे में ये जो जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाएंगे। अगरचे यहाँ पे दूसरी चीजें भी मौजूद हैं, दूसरे भी आयन्स मौजूद हैं, लेकिन ये खास तौर पर ये नया इजाफा हो जाएगा। और जब हम मोटर न्यूरॉन और मसल्स की बात करते हैं तो ये एसिटल कोलिन कहलाता है, जिसको बाज लोग एसिटाइल कोलाइन भी कहते हैं। तो ये एसिटाइल कोलिन जो है ये आकर मसल सेल की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाएगा। अब जैसे कि हम देख चुके हैं कि यहां पर हर सेल में आयन चैनल्स होते हैं, यहां पर भी सोडियम गेट्स बने हुए होंगे या सोडियम चैनल्स बने होंगे। जब ये आके सोडियम चैनल के साथ चिपकेगा, ये एसिटिल कोलाइन जो है या एसिटिल कोलिन जो है, तो ये सोडियम गेट को खोल देगा, सोडियम आयन्स अंदर आना शुरू हो जाएंगे, नतीजतन सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आप एक जहन में रखिए कि ये फिर एक बार फिर एक्शन पोटेंशियल के जरिए ये मेम्ब्रेन के साथ साथ ये जो पोटेंशियल है, या यूं कहें कि ये जो आयन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये ट्रैवल करेंगे और मेम्ब्रेन के साथ साथ ये तादाद जो है ये बढ़ती जाएगी, या यूं कहें कि पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अंदर आते चले जाएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गेट खुलता चला जाएगा और अंदर आते जाएंगे सोडियम। और ये सारा का सारा अमल एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में हो रहा है। हत्ता के
یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس گروو کے اندر، اس گڑھے کے اندر بھی یہ چیزیں داخل ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں ایکشن پوٹینشیل کے ذریعے یہاں پر سب کچھ ہوا، یہ نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوا، اس نے آ کے سوڈیم گیٹ کھولے. اب یہ سوڈیم گیٹ ایک کے بعد ایک کھلتے چلے گئے ایکشن پوٹینشیل کے ذریعے. تو اب جو چیز آ رہی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور یہ اوپن ایریا ہے ریسرچ کا. اس پر آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ ایک بیچ میں پروٹین کمپلیکس ہے جس کے بارے میں ابھی ہم پورے یقین سے نہیں جانتے وہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. یہ جو پروٹین کمپلیکس ہے جس میں نے سوالیہ نشان لگایا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک میں آپ کو کچھ نئے ورڈز بتاؤں گا. کچھ چیزیں ہیں جیسے ٹرائیوڈین، جنکٹن، یہ سارے کے سارے پروٹینز ہیں جو اس پروٹین کمپلیکس میں موجود ہوتے ہیں، جن کا ہمیں پتہ چل چکا ہے. کیلسیکویسٹن اور رائنوڈین، یہ سارے کے سارے عجیب و غریب نام جو آپ چاہیں انٹرنیٹ پہ تلاش کر لیجئے گا. یہ سارکوپلازمک ریٹیکولم کو ٹی ٹیوبیول کے ساتھ جوڑتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں. اب اس کے ارد گرد یہ جو پروٹین کمپلیکس ہے، اس کے ارد گرد جب پازیٹیو آئونز بڑھیں گے، جب پازیٹیو آئونز کا یوں کہیں کہ کنسنٹریشن بڑھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ رائنوڈین جو ہے یہ اس کے لیے زیادہ رسپانسبل ہے، لیکن ابھی تک یہ اوپن ایریا، اس بارے میں ہم پوری یقین سے نہیں جانتے. تو جیسے اس کے پازیٹیو آئن بڑھیں گے اس پروٹین کمپلیکس کے گرد، تو اس کے نتیجے میں، اس کے ایفیکٹ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ جو سارکوپلازمک ریٹیکولم ہے، اس میں یہ اپنے ارد گرد موجود کچھ خاص طرح کے گیٹس ہوتے ہیں، اور یہ جو مسٹری کمپلیکس ہے کس طرح سے کام کرتا ہے ہم یہ نہیں جانتے. یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، ہمیں پورے یقین سے نہیں معلوم یہ کیسے کام کرتا ہے. یہ جو مسٹری باکس تھا پروٹین کمپلیکس کا ہم نے بنایا، لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ جب اس کے ارد گرد پازیٹیو چارج بڑھ جاتا ہے تو یہ گیٹ کو کھول دیتا ہے، جو کہ ون وے گیٹ ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو کیلشیم آئونز ہیں وہ سیل کے اندر، یعنی کہ سائٹوپلازم کے اندر ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کیلشیم آئونز کی کنسنٹریشن سیل کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ جیسے ہی کیلشیم آئن کی کنسنٹریشن بڑھے گی، وہ آ کے اس ٹروپونین کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کی کنفرمیشن چینج کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ مایوسین ہیڈ جو ہے اس کو موقع ملے گا کہ وہ ایکٹن فلامنٹ پہ آگے بڑھتا چلا جائے. لیکن جیسے ہی یہ خاص جب یہ ریلیز ہوگا اور جب یہ بند ہوگا، یا یوں کہیں کہ جیسی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہوگا تو یہ جو ہے یہ بند کر دے گا. یعنی کہ یوں کہیے کہ جیسے ہی پازیٹیو کم ہوگا تو یہ گیٹ جو ہے جہاں سے کیلشیم آئنز باہر آ رہے تھے یہ بند ہو جائے گا، اور کیلشیم گیٹ ایک بار پھر ویسیکل کا سارکوپلازمک ریٹیکولم کا کھل جائے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو کیلشیم آئنز جو باہر نکل گئے تھے واپس سارکوپلازمک ریٹیکولم میں آ جائیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کیلشیم آئنز کا کنسنٹریشن بڑھا اور کم ہوا. اور بہرحال یہ جو مسٹری باکس جو ہے، جو کہ پروٹین کمپلیکس ہے، اس کے بارے میں ابھی تک ریسرچ جاری ہے. ہمیں اس کے بارے میں بالکل نہیں پتا کہ یہ سب کچھ یہ کیسے کام کرتا ہے، واقعتاً یہ کیسے کام کرتا ہے. لیکن اور امید ہے کہ اگر آپ سائنٹسٹ بنے تو آپ اس پر بھی ریسرچ کیجئے گا، کیونکہ یہ محض ریسرچ برائے ریسرچ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ مسلس کی ڈیزیز میں مبتلا ہو، اور جس کی وجہ یہ سارا کے سارا میکینزم اس کے پراپر فنکشننگ کرنا نہ ہو. تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جو کنسنٹریشن، یہ سارے کے سارا جو عمل ہے کتنی دیر میں ہوتا ہوگا. تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جو سارکوپلازمک ریٹیکولم ہے، ایک بار جب اس کے اخراج کا کیلشیم آئنز کے باہر نکلنے والا جو گیٹ بند ہو جاتا ہے تو اس کے 30 ملی سیکنڈز کے اندر یہ سارے کے سارے کیلشیم آئنز جن کا کنسنٹریشن باہر ہو گیا تھا، 30 ملی سیکنڈز کے اندر یہ سارے جو اس نے باہر نکالے تھے واپس یہ کیلشیم گیٹس کے راستے سارکوپلازمک ریٹیکولم کے اندر پہنچ جاتے ہیں. آپ سوچئے 30 ملی سیکنڈز کا مطلب ہے 1 سیکنڈ کا 30واں حصہ یا اس سے بھی کم. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اگلی ویڈیوز میں اسی سے بات کروں گا جو کہ اناٹومی آف مسل سیل پہ زیادہ تفصیل